ہسٹری پڑھی ہے، لیکن یقین جانے شہباز شریف صاحب سے زیادہ بزدل اعلیٰ میں نے اور کوئی شخص نہیں دیکھا کہ خود ہی کرونا وائرس کے ایشو کے اوپر ریکوزیشن دے کے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور خود ہی ادھر سے بھاگ گئے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کروں گا۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ آج میں ان کی دھرتی، ان کے ہوم ٹاؤن ڈی جی خان میں بیٹھا ہوں۔ آپ یقین جانیں کہ اسی جنوبی پنجاب سے صدر پاکستان بھی بنتے رہے، اسی جنوبی پنجاب سے وزیر اعلیٰ بھی بنے، اسی جنوبی پنجاب سے گورنر بھی بنے، اسی جنوبی پنجاب سے بڑے بڑے لیڈر بنتے رہے، لیکن یہاں کی حالت یہ تھی کہ پچھلے 72 سالوں سے جنوبی پنجاب کی عوام، ڈی جی خان کی عوام، راجن پور کی عوام، رحیم یار خان کی عوام، ملتان کی عوام، بہاولپور کی عوام وہ احساس محرومی کا شکار رہتی تھی اور تخت لاہور کا رونا روتی تھی۔ خراج تحسین پیش کروں گا سردار عثمان بزدار صاحب کو، اس سپوت کو کہ جو آپ کی دھرتی کا سپوت ہے، آپ کا فخر ہے، آپ کی شان ہے، آپ کا مان ہے اور آپ کی عزت اور آپ کا وقار ہے کہ اس نے پنجاب کے اندر اس دفعہ جو 2019-20 کا بجٹ پیش کیا گیا اس میں قانون بنوا دیا کہ 35% ADP ترقیاتی کاموں کا بجٹ کا 35% ہر حال میں جنوبی پنجاب میں لگے گا، اور اسی کا شاخسانہ یہ ہے کہ آج پورے جنوبی پنجاب کے اندر ترقیاتی کاموں کی لہر بہر ہوئی ہے۔ آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کے افتتاح تقریباً 5 سے 6 پروجیکٹ کے اس وقت تک کر چکے ہیں، اور تقریباً 4-5 پروجیکٹ کے افتتاح آج شام 6 بجے تک وہ ڈی جی خان کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ ساری تعمیر و ترقی اس سے پہلے کبھی نون لیگ کا دور، پیپلز پارٹی کا دور، مختلف جماعتوں کا دور یہاں پر آیا، اور ان ادوار کے اندر یہاں پر صدر پاکستان بھی تھے، اور ان صدر پاکستان کا ایک بیٹا آج بھی پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر اپنی اینک کو کبھی سیدھی کرتا ہے، کبھی اتارتا ہے، اور بڑا کھل کھلا کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب پہ اور پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتا ہے، لیکن تنقید کرتے ہوئے اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اس کو اپنے صدر پاکستان ان کے خاندان کے اندر موجود تھے تو یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے جو اس کا اپنا ہوم ٹاؤن ہے وہاں کے حالات جو تھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ڈیرہ غازی خان سے لے کے پوری جنوبی پنجاب کے اندر جو اربوں کھربوں مالیت کے کام ہوئے، میں پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو مجھے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے۔ میں نے اس میں سے صرف 10 پروجیکٹ ڈی جی خان کے اور 10-12 بڑے پروجیکٹ ہیں جو جنوبی پنجاب کے، میں آج ڈی جی خان میں بیٹھ کے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی جنوبی پنجاب کے ساتھ ایفیلیشن اور تعلق، اور اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے ہوم ٹاؤن کے ساتھ، اپنے جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ جو ان کی افیکشن اور ایفیلیشن ہے، تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے اور راحت ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈی جی خان کے اندر میر چاکر خان رنگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کی تعمیر، غازی یونیورسٹی کے لیے نئے کیمپس کی تعمیر، ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپتال میں گائنی ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک کا قیام، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا قیام، آج ہی جو ہے اس کا فتح محمد خان، سردار فتح محمد خان بزدار بزرگ ہیں، میرے ساتھ 2002 کی اسمبلی میں ممبر بھی تھے، انتہائی نفیس شخصیت، ان کے نام سے کہ جو ایک بڑے بزرگ رہنما ہے ڈی جی خان کے، یہاں پر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا قیام کیا گیا، ڈی جی خان میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا کا قیام، پی پی موڈ کے تحت ڈی جی خان میں کیٹل مارکیٹ کا قیام، لیا میں یونیورسٹی آف ساؤتھ پنجاب کا قیام، اسی طریقے سے ڈی جی خان میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں اسپیشل ایجوکیشن کا قیام، ٹرائبل ایریا میں ووکیشنل ٹریننگ فراہم کرنے کے لیے موبائل ٹریننگ وینز کی فراہمی، مظفر گڑھ میں 1 لاکھ ٹن کے کنکریٹ سیلوز کی تعمیر، اور ڈی جی خان ضلع میں کمال پارک اور سٹی پارک کی تجدید نو کا عمل، کرکٹ سٹیڈیم، ہاکی گراؤنڈ کا قیام، کونسا میں تحصیل سپورٹس کمپلیکس کا قیام،
فورٹ منرو ریزورٹ کی اپ گریڈیشن، کوہ سلیمان میں پارک وے کا قیام، تونسا میں اسپیشل اکنامک زون کا قیام، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹیچنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی اپ گریڈیشن، میونسپل کارپوریشن ڈی جی خان کے لیے ملین روپیز کا بیل آؤٹ پیکج۔ اس کے علاوہ اور بیسیوں کام ہے، جیسے آج ڈاٹ پل کا جناب تعمیر کا آغاز ہوا، اور اس طرح کے بیسیوں پروجیکٹ ہیں جو ڈی جی خان میں شروع ہوئے، جو آج سے پہلے 72 سال کبھی یہاں پہ گورنر، وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان جو یہاں پہ منتخب ہوتے تھے، آپ کے نام کے اوپر اور آپ کے احساس محرومی کے نام کے اوپر وہ لوگ بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے تھے اور اپنی تجوریاں اور اپنی جیبیں بھرتے تھے اور اپنے خاندان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا تن من دھن لگاتے تھے، لیکن یہاں کے غریب عوام کو صحت، تعلیم کی سہولیات، انصاف کی سہولیات اور باقی سہولیات دینے کے حوالے سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ یہ صرف اور صرف سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا ویژن ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے پہلے پونے دو سالوں کے اندر یہ اتنے ہیوج قسم کے پروجیکٹس، ان کی تعمیر کا آغاز اور ان کی اپروولز جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ جنوبی پنجاب کے اندر رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی برائے آئی ٹی اینڈ انجینئرنگ فیز 2 کی تعمیر، ملتان میں نشتر ہسپتال فیز 2 کا قیام، ڈی ایچ کیو ہسپتال ملتان کی تعمیر، وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں کارڈیالوجی تھیلیسیمیا یونٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور سرجری بلاک کا قیام، 200 بیڈز کے اوپر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور نرسنگ کالجز کا قیام، اور جنوبی پنجاب میں لینڈ ڈیولپمنٹ ریزوننٹل لینڈ ڈیولپمنٹ کا منصوبہ۔ اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے اندر کروڑوں روپے کی مالیت سے غربت مٹاؤ پروجیکٹ کا قیام اور قبائلی علاقے کی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ کروڑوں روپے کی مالیت سے، اور چولستان بہاولپور کی ڈیولپمنٹ کے لیے پورا ایک پیکج دیا گیا، اور اس کے علاوہ اربوں روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں نئی سڑکوں کی تعمیر، توسیع، پینے کا صاف پانی کی سپلائی، نہری پانی کا ترسیلی نظام، بے روزگار نوجوانوں کے لیے اخوت پروگرام کے تحت 50,000 روپے کے بلا سود قرضے، بہاولپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ اور ریلوے اسٹیشن سے بینیو ہسپتال رنگ روڈ کی تعمیر، جوڈیشنل رہائشی کمپلیکس اور متعدد فلائی اوورز کا قیام۔ یہ میں نے صرف آپ کے سامنے جنوبی پنجاب کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر پی ٹی آئی اور بزدار حکومت، پنجاب کی حکومت کے پہلے پونے 2 سالوں کے صرف پروجیکٹس کے جو صرف 15% بنتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ ابھی 85% میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں یہ آپ کے سامنے گنوا سکوں۔ یہ صرف اور صرف کریڈٹ سردار عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے۔ اور پھر میں ایک اور خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو۔ کرونا وائرس کی جنگ شروع ہونے سے پہلے پورے پاکستان کے اندر میڈیا کے کچھ فیکٹر، کریکٹر اور ایکٹر اور اپوزیشن وہ بڑا کرٹیسزم کیا کرتی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے اوپر، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے پچھلے 4 مہینوں میں کرونا وائرس آنے کے بعد میڈیا اپنے منہ سے یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان میں اگر 6 یونٹس ہیں، 4 صوبے اور کشمیر اور گلگت بلتستان، اس میں اگر سب سے ایکٹیو، افیکٹو، ویجیلنٹ، باصلاحیت اور کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ فٹ پہ لڑنے والا اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو وہ سردار عثمان بزدار صاحب ہے۔ یہ کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے 36 اضلاع میں سے کم از کم 24 اضلاع کا فزیکلی جا کے دورہ کیا، وہاں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں انفراسٹرکچر کا قیام، کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں آپ کے طبی آلات، آپ کی پی پی ایز، حفاظتی ماسک، کوارنٹائن سینٹر کا قیام، ہسپتالوں کے اندر آئسولیشن ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کا قیام، اور پھر انہوں نے ڈے بائی ڈے کرونا وائرس کے خلاف جو کیبنٹ کمیٹی انسداد کرونا وائرس بنائی، ڈیلی اس کو خود ہیڈ کر کے ڈے ٹو ڈے جتنے ایشوز آئے ان کو کنفرنٹ کرتے ہوئے ان چیلنجز کو ایڈریس کیا،
ایکنالج کیا اور اس کا حل نکالا، اور اسی حل کے اندر پنجاب پہلے نمبر پر ہے کہ آپ سارے صحافی میرے سامنے بیٹھے ہیں. صحافیوں کے لیے جو پیکج اناؤنس کیا تھا میں نے آج سے ڈیڑھ پونے 2 مہینے پہلے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے اوپر پہلا صوبہ ہے کہ جس نے صحافیوں کے لیے، جس کے محکمہ اطلاعات نے پورا ایک پیکج دیا، جس پیکج کے تحت جو صحافی کرونا وائرس کا شکار ہوگا اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اس کو 1 لاکھ روپیہ، جو خدا نہ خواستہ اپنی جان کی بازی ہارے گا کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اس کو 10 لاکھ روپیہ، اور اس کی لواحقین کو 10,000 روپیہ ماہانہ پینشن تا حیات، اور پھر اس کے علاوہ باقی انسینٹیو بھی. پھر اس کے علاوہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں تمام کے تمام ایشوز، 8 سے زائد ہم نے لیبارٹریز قائم کی 72 کروڑ کی مالیت سے پچھلے 2 مہینوں کے اندر. ہم نے تقریباً 16 ارب روپیہ پنجاب کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی سپرویژن میں کرونا وائرس کی جنگ جیتنے کے لیے انفراسٹرکچر کے قیام سے لے کے ہسپتالوں کے اور باقی تمام ایکوپمنٹس کی خریداری تک ایک ایک چیز کو 15 جنوری سے لے کے آج تک کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنا کردار ادا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب کی عزت ہے پورے پاکستان کے اندر. آج جنوبی پنجاب کا سر فخر سے بلند ہے کہ جو ان کے سپوت، ان کا ہیرو، میں نے ایک دفعہ انہیں کہا تھا شیر شاہ سوری، تو بڑا کرٹیسزم ہوا تھا میرے پہ میڈیا کی طرف سے. میں نے کہا جی انہوں نے اتنے 1000 کلومیٹر سڑکیں بنا دی پہلے سال کے اندر، تو شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ بنائی تھی تو اس کی تعریف ہوئی تھی، تو سردار عثمان بزدار صاحب کی بھی تعریف ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے دیا ہوا جو لقب تھا وسیم اکرم پلس، اور جو میں نے ان کو ایک جناب نام دیا تھا شیر شاہ سوری کا، تو اللہ پاک کے کرم سے انہوں نے پونے 2 سال کے اندر اپنی انتھک محنت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعتاً ایک کامیاب وزیر اعلیٰ ہے، ایک کامیاب چیف ایگزیکٹو ہے. اور میں اپنی بات کا اختتام اسپیشل اس ایشو کے اوپر جس ایشو نے اپوزیشن کو بے نقاب کر دیا ہے، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کو بے نقاب کر دیا ہے. وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جسے آپ لوگ متحدہ اپوزیشن کہتے ہیں، میں اس کو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کہتا ہوں. وہ متحدہ اپوزیشن کے جس نے میثاق جمہوریت، جس کو آپ میثاق جمہوریت کہتے ہیں، میں اس کو رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم کہتا ہوں. یہ رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم والے، وہ میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم کا جو شیلٹر لے کے گھومتے پھر رہے تھے اور جو تمغہ بصالت اپنے سینے پہ اور تمغہ امتیاز سجائے پھر رہے تھے، جس کے تحت سارا دن پچھلے 10 سالوں میں وہ کہتے تھے جناب ہم نے 2010 میں 18ویں ترمیم کروانے کے بعد وفاق کو مضبوط کر دیا، صوبوں کو مضبوط کر دیا، صوبوں کو بااختیار کر دیا، صوبوں کو باوقار کر دیا، صوبوں کے پاس پیسہ آ گیا، صوبوں کے پاس وفاق کی دولت تقسیم ہو گئی. لیکن کرونا وائرس نے کیا کیا؟ ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے اس پورے پروسیس نے ان 4 مہینوں میں اس پوری اپوزیشن اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو 18ویں ترمیم کی غزل تھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ناکام کر دیا ہے. آج یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جس 18ویں ترمیم کے تحت صوبے اپنے حصے کی دولت وفاق سے تو لے جاتے ہیں، لیکن اپنے حصے کی آئی ہوئی دولت میں سے اپنے نیچے جو ڈسٹرکٹ ہیں ان ڈسٹرکٹ کے اندر ایکول تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہوئے 10 سال. یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر محرومی تھی، یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا شاعر، جنوبی پنجاب کا دانشور، جنوبی پنجاب کا پروفیسر، جنوبی پنجاب کا پولیٹیشین، جنوبی پنجاب کا سیاستدان، جنوبی پنجاب کا کلرک، جنوبی پنجاب کا کاشتکار، جنوبی پنجاب کا ذمہ دار، جنوبی پنجاب کا ہر شہری سارا دن تخت لاہور کے تانے دے کر اپنی احساس محرومی کا رونا روتا تھا. وجہ اس کی کیا تھی؟ حالانکہ یہ رونا نہیں ہونا چاہیے تھا. 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب کو اگر دولت اس کے حصے کی وفاق دے دیتا تھا تو پنجاب کا فرض بنتا تھا جو 5-10 سال نام نہاد بزدل اعلیٰ شہباز شریف صاحب یہاں پر برسر اقتدار رہے، جن کو خادم اعلیٰ کہلانے کا شوق تھا، جو آج 18ویں ترمیم کے مامے چاچے تائے اور پھپھڑ بن کے پھرتے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ
उस 18वीं तरमीम के तहत आपका फर्ज बनता था कि एनएफसी अवार्ड में जो दौलत आपको मिली, आपने 2008 से लेकर 2018 तक वो सारी दौलत जिला लाहौर, जिला फैसलाबाद, जिला गुजरांवाला और जिला रावलपिंडी, इन 4 जिलों के अलावा आपने पैसा कहीं पे लगाना गवारा नहीं किया। ये आपने पूरे पंजाब और जनूबी पंजाब के साथ गद्दारी की। आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए। आप 18वीं तरमीम से गद्दारी की आपने। 18वीं तरमीम के जो 90% अच्छाइयों के ऊपर मुश्तमिल थी, आपने उसकी अच्छाइयों को भी बुराइयों में तब्दील कर दिया। आपका फर्ज बनता था कि आप सूबाई फाइनेंस बोर्ड बनाते, उसके तहत जिला मुजफ्फरगढ़, जिला लिया, जिला डेरा गाजी खान, जिला बहावलपुर, जिला मुल्तान, जिला राजनपुर, इनको उस एनएफसी अवार्ड के तहत मिलने वाली पंजाब की दौलत में से बराबर का इनकी आबादी के मुताबिक हिस्सा देते। लेकिन आपने हिस्सा नहीं दिया, तो आपने साबित किया कि 18वीं तरमीम को आपने नाकाम किया है। अब वक्त आ गया है कि इस 18वीं तरमीम की जो अच्छी चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाए और जो उसमें से कुछ नेगेटिव चीजें हैं उनको रिमूव किया जाए, और ये बगैर कंसेंसस के नहीं हो सकता। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये मिलकर इसको अच्छे तरीके से सारी चीजों को देखेंगी। आखिर में मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने जनूबी पंजाब से एक ऐसे फर्द को मुंतखब किया कि जो नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक, जिसने बड़ी खामोशी के साथ हर किस्म की तनकीद बर्दाश्त की। पिछले पौने 2 साल जितनी तनकीद सरदार उस्मान बुज़दार साहब पे हुई, लेकिन कुर्बान जाऊं, बड़ी खामोशी के साथ सर नीचे करके पूरी सलाहियत के साथ वो खिदमत करते रहे, जनूबी पंजाब की भी और पूरे पंजाब की भी। और आखिर में कोरोना वायरस की जंग, आज हर मीडिया चैनल और हर अखबार वो अपने पूरे रंगीन पेज छाप कर ये बात साबित कर रहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नंबर 1 अगर किसी ने किरदार अदा किया है तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने किया है। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमें अपने मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के लिए जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। के शहरी के हमें काफ़ी तब्दीलियाँ भी महसूस हुई। इस तरह जिल का अस्पताल है, 9 डिबे के डेरा गाजी खान की पहला बच्चे, इससे पहले जनूबी पंजाब में अस्पताल बनाया गया था, वो परवेज़ इलाही ने बनाया था। तो बात यहाँ 12-14 जिल का है। रौनक भाई, आप और मैं सेम पेज पे। वज़ीर इत्तलात